مرحلہ وار ہم اس سیگمنٹ کو کرتے جا رہے ہیں، نبی پاک کی سیرت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تاکہ دنیا بھر کے ناظرین پیارے آقا کی سیرت کے بارے میں جانیں، پہلے ولادت سے پہلے، پھر ولادت کے وقت کے واقعات، نبی پاک کی مکی زندگی کے مختلف ادوار کے سوالات ہوئے۔ اب شروع کر رہے ہیں ہجرت مدینہ۔ سوال ہے ہجرت مدینہ کس سن میں شروع ہوئی؟ کس سن میں ہجرت مدینہ شروع ہوئی؟ ہجرت مدینہ سن 1 ہجری کے اندر ہوئی، جس میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ شریف تشریف لے آئے، تو اس ہجرت کو ہجرت مدینہ کہتے ہیں۔ سن جو 1 ہجری ہے وہ ہجرت کے بعد وہ تاریخ شروع ہوتی ہے۔ یہ جو ہجرت شروع ہوئی یہ سن 13 نبوی میں ہوئی، جب مدینے میں کافی لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، اور سن 13 نبوی سے ہی آہستہ آہستہ مدینے کی طرف ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ غلطی ہو گئی ہے ملتان والوں سے، باری ہے جناب ایبٹ آباد والوں کی۔ جب صحابہ کرام نے مدینے کی طرف ہجرت شروع کر دی تو کفار نے کیا کیا؟ کفار نے دارالندوہ، ان کا وہ ایک پنچایت گھر ہے، اس میں دارالندوہ میں انہوں نے کانفرنس بلائی، وہ نبی پاک کو روکنے کے لیے کیا تھا، جلدی کریں۔ ہجرت جب صحابہ کرام نے ہجرت شروع کی تو جہاں پر دارالندوہ دارالندوہ میں انہوں نے میٹنگ بلائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے روکنے کے لیے انہوں نے پلان بنایا کہ ان کو مدینے جانے سے روکا جائے، اور بعضوں نے مشورہ دیا کہ ان کو مدینے ان کو بند کر دیا جائے، بعد نے کہا کہ ان کو شہر بدر کر دیا جائے، ابو جہل بدبخت نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے اس پہ اتفاق کیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، نبی پاک کی جان کے در پہ ہو گئے۔ پلان کر لیا گیا کہ پیارے آقا پر حملہ کر کے معاذ اللہ انہیں شہید کیا جائے گا۔ جواب درست دے دیا جناب انہوں نے۔ اب آگے سنتے ہیں، جب کفار نے نبی پاک کے قتل کا ارادہ کر لیا تو اللہ پاک نے جبریل امین کو کیا حکم دیا کہ وہ حکم لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے؟ اللہ کا حکم لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک نے سیدنا جبریل امین علی نبینا و علیہ السلام کو حکم دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے نبی، اے محبوب، آپ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جائیں، آج رات اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ آج رات آپ نے اپنے بستر پر نہیں سونا، آپ مکے سے مدینے ہجرت کر کے تشریف لے جائیں۔ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ گیا، جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اب کمال دیکھیں کہ کفار کا پلان تھا، مگر نبی پاک کو جبریل امین نے آ کے خبر دے دی کہ حضور آج آپ نے بستر پر نہیں سونا ہے۔ اب باری ایبٹ آباد والوں کی ہے، نبی پاک نے ہجرت کے لیے کس کو اپنا رفیق سفر بنایا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ مجھے بھی یہ سعادت مل جائے کہ اس ہجرت میں بھی شامل ہو جاؤں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ساتھ لے کر ہجرت فرمایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ کو ہجرت میں بھی رفیق سفر ہونے کا ساتھ ملا۔ اور ناظرین اس کی تفصیل میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا نا کہ نبی پاک اپنے ساتھ مدینے لے جا رہے ہیں تو صدیق اکبر خوشی کے مارے زاروں کی طرح رونے لگے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے مجھے اس دن پتا چلا کہ کوئی خوشی کے عالم میں بھی روتا ہے جب میں نے اپنے والد کو اس طرح روتے دیکھا۔ اللہ اکبر، کیا شرف ملا۔ اب باری ہے جناب ملتان والوں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کی امانتیں لوٹانے کے لیے کن کو اپنے بستر پر سونے اور امانتیں لوٹا کر مدینے آنے کا حکم فرمایا؟ یاد رہے ناظرین، نبی پاک کو منع ہو گیا تھا کہ آپ بستر پر نہیں سوئیں گے، مگر سلیکٹ کس کو کیا گیا کہ اب کون نبی پاک کے بستر پر آرام کریں گے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جس وقت کفار مکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے آئے تھے، اس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کفار کی بہت ہی زیادہ مانتے تھی، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ اے علی، تم میرے بستر میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سوتے رہو، اور صبح تم قریش کی تمام امانتوں کو ان کے مالکوں کو سونپ کر
मदीना चले आना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजुल करीम की बहादुरी का भी पता चलता है कि ये कांटों की सेज थी, ये आरामदेह बिस्तर नहीं था। एवरीबडी नोज, सबको मालूम था कि आज रात हमला होना है, इसी बिस्तर पर हमला होना है। मगर मौला अली शेर खुदा की शान देखें, आप बिस्तर पर आराम भी करते हैं और आपका नबी पाक की बात पर यकीन देखें। आप फरमाते मुझे कंफर्म यकीन था, मुझे कुछ नहीं होना, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया था ए अली सुबह अमानतें लौटा के मदीने आ जाना। मुझे पता था मैं खैर से मदीने पहुंचूंगा। क्या शान है सहाबाए किराम की। फिर क्यों ना कहे हम हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कमाल के वाकयात हैं, पढ़ते जाएं ईमान ताजा होता है। अब जनाब छठा सवाल है, सफर हिजरत में नबी पाक अलैहिस्सलाम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने 3 रातों तक किस गार को शरफ बख्शा, और कुफ्फार जब गारे सौर पहुंचे तो उन्होंने वहां क्या देखा? आप दोनों ने गार सौर को 3 रातों तक वहाँ आप दोनों ने क्या फरमाया, और इसी गार में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सांप ने डसा, और हजरत अबू प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहाब से की बरकत से वो सेहतयाब हुए। और कफार का सवाल है, जहाँ तक वो जब गए ढूंढते ढूंढते गार तक पहुंचे तो वहाँ हिफाजत खुदाबंदी का प्यारा लगा हुआ था। वो यूं कि वहाँ मकड़ी ने वो गार के मुंह पर जाला बुन रखा था और कबूतरी ने अंडे दे रखे थे। ये देखकर वो ये मजा देखकर आपस में कहने लगे कि यहाँ अगर कोई इंसान होता तो इसमें ये ना तो ये मकड़ी जाला तनती और ना ही कबूतरी अंडे देती। अल्लाह अकबर। एक ऐसा कुदरती निजाम बना दिया गया कि वो लोग वापस चले गए कि यहाँ कोई हो नहीं सकता। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने 3 दिन 3 रातें सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ गारे सौर में जलवा फरमाया। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। क्या प्यारी बातें। जी चाहता है बहुत कुछ इस पर बयान करूं। ये वाकया ही ऐसा है, इश्क की दास्तान है। हिजरत मदीना का सफर, वन ऑफ द अमेजिंग चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम। खुदारा अपने बच्चों को सीरत मुस्तफा पढ़ाएं, आप खुद नबी पाक की सीरत पढ़ें, ये वाकयात पढ़ें। बंदे के इश्क के आलम में आंसू बहना शुरू हो जाते हैं कि क्या कुर्बानियां थी। कभी सोचा आपने ये मक्के से मदीने का सफर कैसा था? ये वो मक्का था जहां नबी पाक की विलादत हुई। 53 साल नबी पाक ने यहां गुजारे। सहाबाए किराम के कारोबार यही थे, आपके घर यही थे। मगर इतना जुल्म था, इतनी सख्तियां थी कि सब छोड़कर मदीने जाना पड़ा। मगर 8 सालों में अल्लाह ने इस्लाम को वो उरूज दिया कि नबी पाक अब 10,000 सहाबा का लश्कर लेकर जब आते हैं तो मदीना मक्का जो है वो फतह हो जाता है और काबे की चाबियां मुसलमानों को मिलती हैं। ये कमाल की दास्तानें हैं।